ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آتے ہیں، ہمارے دایاں بازو اور تاجر ہمیشہ ان پر یہ الزام لگاتے رہے کہ ان کی نیشنلائزیشن پالیسی جو تھی اس سے معیشت کا بیڑا غرق ہوا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس وقت جو ایک عالمی لہر چل رہی تھی نیشنلزم کی، اس میں اور ایک فیٹ چل رہا تھا بائیں بازو سے ایک رومانس کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے اور جمہوریت کے اصولوں سے انحراف تھا۔ کمیونسٹ تجربہ جو ہے وہ جمہوری نہیں ہو سکتا تھا، نہیں تھا، وہ معیشت کو کے ساتھ ڈو ٹیل نہیں کرتا کہیں پہ بھی۔ تو بھٹو صاحب کا یہ فیصلہ درست نہیں تھا، وہ اپنے بیس کو جزوی طور پہ سیٹسفائی کرنا چاہتے تھے۔ بھٹو صاحب نے میری نظر میں نیشنلائزیشن سے بڑا ایک نقصان ہمیں پہنچایا ہے۔ وہ ہمارے پہلے جیسے بھی تھے، مغربی پاکستان میں جو الیکٹ ہوئے تھے نا، 81 سیٹس ان کے پاس تھیں، اگر وہ 10% بھی ہمارے ساتھ انصاف کرتے تو اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھی جاتی۔ بھٹو صاحب نے ہمیں جمہوری نقصان پہنچایا۔ ان کے بڑے کارنامے ہیں، انہوں نے دستور دیا، انہوں نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کو، ڈی مورلائز پاکستان کو پھر سے اعتماد دیا۔ ان کے بڑے کارنامے ہیں، انہوں نے اس ملک کے عوام کو سیاست میں فریق بنایا پہلی دفعہ، ان کے کارنامے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو رویہ، جو طرز سیاست اور حزب اختلاف کے برداشت نہ کرنے کے جو رویہ اپنایا، اس سے ہمیں نقصان ہوا۔ شملہ معاہدہ جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک کامیاب سفارتی کوشش تھی، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس سے دب گیا یا ابھر گیا؟ یہ فیصلہ کہ شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان سے رہا کر کے ایسٹ پاکستان بھیجا جائے گا بنگلہ دیش میں، اور اس کے بدلے میں ہمارے قیدی رہا ہوں گے اور ہمارا رقبہ واپس ملے گا، یہ تو بھٹو صاحب حلف اٹھانے سے پہلے ہی روم میں طے کر آئے تھے، پیغام دے آئے تھے اندرا گاندھی کو۔ اندرا گاندھی نے ایسٹ پاکستان میں جو پاکستان کی چیف سیکریٹری تھے، جو پرزنر آف وار تھے، ان کی اہلیہ کو روم بھیجا تھا، وہ جاننے والی تھی بھٹو صاحب کی، تو بات تو وہیں طے ہو چکی تھی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مظہر علی خان صاحب کو بھی بھیجا گیا تھا، غیر جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہوتی ہے، بٹ اٹ واز اگریڈ اپان، اینڈ آئی تھنک کہ بھٹو صاحب کے بہت بڑے کارناموں میں سے ایک ہے۔ جو تحریک نظام مصطفیٰ ہے اس کا بڑا اہم کردار تھا پاکستان کی سیاسی تحریکوں میں، اس پہ بھی دو رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس کے پس پردہ فوج تھی، کچھ کہتے ہیں اس کے پس پردہ امریکہ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک جینوئن بھٹو صاحب کے جو جبر اور زیادتیاں تھیں اس کے خلاف تحریک تھی۔ سب سے پہلی گرفتاری تو اصغر خان نے دی۔ اصغر خان کا لبرل اور سیکولر ہونا تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایک کرنل جیلانی ہوتے تھے جو بہت دیر تک دائیں بازو کے اخبارات میں کالم لکھتے رہے۔ یہ تجویز ان کی تھی کہ گلے میں قرآن ڈال کے مسجد شہداء کے باہر گرفتاری اصغر خان صاحب دیں، اور انہوں نے دی۔ جھگڑا تو انتخابی دھاندلی کا تھا، نظام مصطفیٰ کا معاملہ کیسے نکل آیا اس میں سے۔ اور یہ 1976 کے دسمبر کی وہ رپورٹ جس میں وہ کس نے بھیجی تھی بھٹو صاحب کو کہ بھٹو صاحب اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کمزور ہے اور آپ کریں، تو سازش تھی امریکہ کا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کا مکہ ہمارے قریب ہوتا ہے تو الزام امریکہ پہ لگانا اس ملک میں بہت آسان ہے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی پہ بھی پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے وہ یہی کہتی تھی کہ امریکہ نے پھانسی دلوائی ہے۔ تو بنو بھائی نے جب بینظیر نے بلا کر کہا کہ امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا، تو بنو بھائی نے کہا کہ اچھا گویا سارا مسئلہ جو وہ تارا مسیح کے ہاتھ میں تھا۔ سمجھ گئے نا آپ کہ عدالت تو قانون سے مجبور تھی، اور ضیاء الحق صاحب تو عدالت کے تابع تھے ان کے حکم کے۔ امریکہ کا وہ ہاتھ نہیں تھا، تو گویا تارا مسیح چاہتے تو بھٹو صاحب بچ جاتے۔ یہی معاملہ وہاں بھی تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت امریکیوں کو پاکستان کے انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ یہ بات کہ بھٹو صاحب ری ہیب کر دیں گے اس پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد اور پھر آرمی ٹیک اوور کرے گی، یہ بات نومبر 1970 میں جنگ ہونے سے بھی پہلے، اس پاکستان کے ٹوٹنے سے بھی پہلے پیکنگ میں بیٹھ کے رحیم خان اور گل حسن طے کر کے آئے تھے۔ بھٹو صاحب ان کے ساتھ تھے، لیکن وہ اپنی جو اچی بچی ہے، جو اپنی گٹھ جوڑ کی تفصیلات ہیں وہ کر رہے تھے۔ دیٹ از وائی کہ ان کو مارچ 72 میں بھٹو صاحب نے ہٹایا، لیکن وہ افراد کو ہٹا سکتے تھے۔ ادارے کا فیصلہ تھا کہ بھٹو صاحب یا جمہوریت کو نہیں آنے دیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے کہ 74 میں اور اس کے بعد بھی جو ہے اس کے بعد دیگر ایک کوشش ہوتی رہی کہ بھٹو صاحب کو ہٹانا ہے،
لیکن کوشش وہی کامیاب ہوئی جو ٹاپ سے ہو رہی تھی. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سر بلوچستان سے فوج واپس بلانے پہ جوان نہیں مانتے، تو جوان 1 جنوری 1978 کو کیسے مان گئے؟ وہ 15,000 جو جانیں دینا پڑی تھیں 73 والے آپریشن میں، یہی کہا جاتا تھا نا کہ جوان نہیں مانتے، تو جوان 1 جنوری کو مان گئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر کیا یہ ضیاء الحق یا فوجی اسٹیبلشمنٹ؟ جنتا مسلسل کانسپائر کر رہی تھی. جنتا، اور اس میں بھٹو صاحب کا یہ خیال تھا، جیسے کچھ لوگوں کا بعد میں بھی رہا، کہ ہم مل کے حکومت کریں گے. مل کے حکومت نہیں ہوا کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس ڈنڈا ہے آپ اس کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہے، ڈنڈے والا خود جو دماغ خراب ہے کہ آپ کو حکومت دے گا. ضیاء الحق کا جو انتخاب بھٹو صاحب نے کیا سینیارٹی پرنسپل کو نظر انداز کر کے، یہ اس فیصلے نے بھی تو نقصان پہنچایا بھٹو صاحب کو. کسی کو بھی بنا دیتے، کسی کو بھی بنا دیتے. مثلاً کیا ارباب جہاں زیب کو بنا دیتے، جو یہاں تک کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتا ہوں. کسی کو بھی بنا دیتے. یہی ہونا تھا. فیض چشتی کو بنا دیتے. بیٹریلز آف another kind. تو انہوں نے اپنی طرف سے بہتر انتخاب کیا. بھٹو صاحب نے سمجھا کہ یہ کمزور آدمی ہے، جلندھر کا ہے اور مولوی سا آدمی ہے، پیش امام کا بیٹا ہے، تو یہ نہیں کرے گا. ان کو اندازہ، بھٹو صاحب مس کیلکولیٹ، حالانکہ بہت بڑے طالب علم تھے تاریخ کے، بہت سمجھتے تھے. بھٹو صاحب مس کیلکولیٹ کر گئے کہ اس میں فرد میٹر نہیں کرتا، انسٹیٹیوشن میٹر کرتا. جنرل گل حسن کی برخاستگی اور جنرل ٹکا کی جو آمد ہے، اس سے کچھ تھوڑی سی اسٹیبلٹی تو ملی. 4 سال مل گئے ٹکا خان کو. ٹکا خان بہت ہی، جسے کہنا چاہیے کہ پیٹنٹ سولجر تھے. تو بھٹو صاحب کو بعد میں بھی پتہ چلا، پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، سیکٹری بھی رہے، گورنر بھی رہے. لیکن میری اپنی یہ رائے ہے کہ ٹکا خان صاحب فوج کی جو مجموعی پلس تھی اس کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرتے تھے. اٹ واز اے ڈیویشن، جسٹ لائک موسیٰ خان. مختلف لوگ آپشن ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا جنرل ضیاء الحق کے لیے بس ایک ہی راستہ تھا کہ بھٹو کو پھانسی دے دیں، یا کوئی اور آپشن ان کے پاس تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا آخری سیاستدان ہے جو پبلک سپورٹ کے ساتھ مارشل لا کو چیلنج کر سکتا ہے. تو انہوں نے ان کو قتل کرنا تھا اور انہوں نے کیا. بھٹو صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ چونکہ وہ بہت زبان کے تیکھے تھے، تو انہوں نے کچھ اپنے بینز جو تھے وہ اسپل پہلے کر دیے وقت سے، مری میں اور پھر ٹیلی فون پہ. اور کچھ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں لوگ بھیجے بھی جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جنہوں نے 8 اگست 1970 کو شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی، اس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تو وہ غلطیاں ہوتی بھی ہیں، غلطیاں کرائی بھی جاتی ہیں. جو 1979 میں 1979 میں افغانستان کی جنگ میں ہم شریک ہوئے، کیا وہ ہمارے لیے ناگزیر تھا، یا ہم اس سے بچ جاتے تو کیا ہوتا؟ ضیاء الحق کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ اگر اسے اپنے اقتدار کو قابل قبول بنانا ہے اور لمبا چلانا ہے تو افغان جنگ میں شریک ہوا جائے. گرم پانیوں والا معاملہ نہیں تھا. 1913 کے بعد سے یہ ایک ارریلیونٹ کوسچن تھا. روسیوں نے گرم پانی میں جا کے، یہ بھی تو کہا جاتا تھا نا کہ جی اب اگلا شکار پاکستان ہوگا. کیسے ہوگا پاکستان میں؟ میں سر بائیں بازو کا کارکن رہا ہوں، منحرف ہوں. اب تو میں آپ سے عرض کروں کہ کبھی چند ہزار تو کیا چند سو بھی نہیں رہے بائیں بازو کے لوگ. کیسے ہو جانا تھا؟ افغانستان میں تو ہسٹری تھی بائیں بازو کی، کیونکہ ان کی سیاسی شعور کی بنیاد ہی بائیں بازو کے اس سے رکھی گئی تھی. پاکستان میں ایسا نہیں تھا، نہ یہ ممکن تھا. جواز بنایا تھا تاکہ ویسٹ کو بتایا جا سکے ہم نے بہت بڑے طوفان کو روکا ہوا ہے. یہ بھی ایک بوگی تھی بائیں بازو. چند 100-200-400 سے زیادہ لوگ نہیں تھے 10 کروڑ پاکستانیوں میں جو اس طرح کی سوچ رکھتے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. ان کو پستول تک تو چلانا نہیں آتا تھا. ان کو وہ راکٹ دیا گیا، وہ راکٹ تو ان کا جہاز کو لگ نہیں سکا. They were ill trained, ill equipped politically, I would say. ملیٹریلی جو ہونا سو ہونا، تو پولیٹیکلی بھی پوری تھی. یہ جو افغانستان وار میں ہم شریک ہوئے، ڈالر آئے، خوشحالی آئی، جنرل ضیاء الحق کی اقتدار کو بھی طوالت ملا، لیکن اس کے دور رس نتائج کیا ہوئے اور کس حد تک اس نے ہمیں نقصان پہنچایا، فائدہ پہنچایا؟ ایک تو یہ کہ ہم ایک محاذ ایسٹ بارڈر کی بجائے ویسٹ بارڈر 2 میں بٹ کے
وہ تو آج سامنے کی حقیقت ہوگی ایک. دوسرا یہ کہ مذہبی انتہا پسندی کو پاکستان میں جگہ ملی، جو ایک بہت بڑا نقصان ہوا، جس کی طرف بہت کم دوست جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں. ہمارا اکیڈیمیا اور ہماری صحافت پریڈومیننٹلی دائیں بازو کی ہوگی. آپ کو یاد ہے محمود اعظم فاروقی صاحب کو اطلاعات کا وزیر بنایا گیا تھا. یہ ایڈیالوجیکل لوگ جہاں جائیں گے، یہ ایجوکیشن اور صحافت یہ اس میں گھستے ہیں. 8 سال 1983 سے لے کے 1988 تک ایک بائیں بازو کا بندہ صحافت میں نہیں آیا، اور ان 8 برسوں میں جو لوگ آئے، میں ان کے کیا نام، آج وہ ڈیسیشن میکر ہیں، آج وہ صحافت کے موورز اینڈ شیکرز ہیں. موسٹلی دے آر فرام رائٹ ونگ، موسٹلی. ہمارا اکیڈیمیا بھی جو ہے وہ ابسکرونٹسٹ ہوا، انتہا پسند ہوا ہیں، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وائس چانسلر کے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. صحافت میں تو ہمارے ملک کا تمدنی نقصان، پولیٹیکل نقصان اور فرقہ واریت جو یہاں پہ کب پہلی دفعہ جو ہے یہ کہا گیا، وہ اب یہ آپ ذکر فرما رہے تھے نا پچھلی نشست میں قرارداد پاکستان کا، تو شبیر عثمانی کی موت کے بعد سلمان ندوی کو خاص طور پہ لایا گیا تھا. دسمبر میں موت ہوئی ہے، مارچ 50 میں وہ تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا اس وقت 1953 کے بعد کہ ابھی تو ایک کی خبر لی ہے. سمجھ تو گئے نا، باقی فرقوں کی طرف آنا تھا. 79 واز دا ایئر جب ہم نے اس ملک میں ہمارے جو اہل تشیع ہم وطن ہیں ان کے بارے میں فرقہ وارانہ انتہا پسند نعرے سنے، اور یہ کھڑے کیے گئے تھے. اور گواہی کس کی ہے؟ گھر کے آدمی کی. اسم ظفر کہانی میں لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے جو انتہا پسند فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہ کھڑا کیا، بائی فیٹ ایگزیکٹو فیٹ حکم دیا اپنے ایجنسیوں کو کہ ان کو کھڑا کرو. جنرل ضیاء الحق واقعی پرخلوص مذہبی آدمی تھے یا لبادہ اڑا ہوا تھا؟ لبادہ اڑا ہوا تھا. وہ اچھے خاصے سولجر تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ سرد جنگ کا جو پیراڈائم ہے اس میں یہ ویسٹ کو یہ نعرہ جو ہے بہت پسند ہے. اب ویسٹ اس کا جو ہے وہ بائٹ نوٹ کر رہا ہے نا، اب وہ ان کو چبھ رہا ہے نا، یہ انہی کا بویا ہوا پھل ہے. 1985 کے غیر جماعتی انتخابات، اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوئے. ایوب کا جو صدارتی جس سے انہوں نے ووٹ لینے تھے وہ بھی غیر جماعتی تھا. تو اس سے یہ جو غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات، ایوب خان کے جو ریپرزینٹیو تھے، وہ اس کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سر اس کا پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ ایک سیاسی جماعت ہوگی تو منشور بھی ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ ملک کی کوئی سمت متعین کر سکیں گے. جب غیر سیاسی انتخابات ہوں گے تو لوگ کس بنیاد پہ الیکشن لڑیں گے؟ پیسے کے بل پہ، ذات برادری کے بل پہ، یا فرقہ واریت کے بل پہ؟ تو وہی ہوا. ایک ایوریج گریجویٹ 84 تک جو ہے وہ ذات پات سے بے نیاز ہو چکا تھا. آج آپ ڈاکٹرز کے اور انجینئرز کے اور وکلاء کے ناموں کی تختیاں دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ملک ہے ذات برادری کو دوبارہ واپس لے کے آئے، فرقہ واریت کو واپس لے کے آئے، اور سیاسی قوتوں کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ سیاسی بنیاد پہ کوئی انتخاب ہو سکے. کیا یہ دعویٰ درست ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں معاشی ترقی ہوئی اور جو ہے اس سے عوام کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی؟ 2 اس میں نکات ہوئے نا. بھٹو صاحب نے 74 میں پاسپورٹ کھول دیا تھا، پرسن نہیں بیچنے کو تھے، غریب ماؤں کے بچے بیچے ہم نے گلف میں. تو اس کا پھل جو ہے وہ لیٹ 70s میں آنا شروع ہوا. یہ نا ٹیپ ریکارڈر، کھجوریں اور VCR یہی آتے تھے نا وہ لے کے. تو وہ ایک تو وہ قصہ تھا، اور دوسرا ظاہر ہے کہ ہمیں امریکی امداد. یہ اوورسیز جو پاکستانی ہم نے بھیجے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیچ دیے ہیں؟ جی ہم نے بیچے، ہم نے ان کا پسینہ وہاں پہ ریت پہ گرا ہے، انہوں نے غلاموں سے بدتر زندگی گزاری ہے. اس کے بعد جو ہے یہ محل جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب ان کو ضرورت نہیں رہے گی تو ان کو واپس لینا پڑے گی. ہم نے وہ گلف میں بھیجے، بیچے ہم نے باقاعدہ ماؤں کے بچے. جنیجو صاحب آئے، انہوں نے جمہوری کلچر لانے کی کوشش کی، آل پارٹیز کانفرنس کی، مارشل لاء کو اٹھایا. ان کے دور کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سر میری رائے میں وہ ہمارے چند بہت ہی اچھے وزرائے اعظم میں سے ایک تھے. اس وقت ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہنا کہ مارشل لاء اور جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان کو ہٹانا، اور یہ کہنا جب وہ OGD کیمپ کی رپورٹ پیش کی گئی کہ یہ بھی ایک رپورٹ ہے،
बहुत बड़ा काम था। लेकिन ये एक जुमला इसमें जो आपने फरमाया उससे मैं बसात एहतराम इख्तलाफ करता हूँ कि उन्होंने मार्शल्ला उठाया। वो आपको याद हो मेरी तरफ से चला, उनका सिंधी लहजा था, तो बार बार कहते थे हमने मार्शल्ला, मुंतखब हुकूमत ने मार्शल्ला उठाई। तो जवाब में कहा कहते हजूर आपने नहीं उठाई मार्शल्ला, ये जिसने बिठाई थी उसी ने उठाई। जिनेवा मुआहदा वजह इख्तलाफ थी या सियासी इक़्तिदार व इख्तियार, जुनेजो साहब और ज़ियाउल हक में? जिनीवा मुआहदा तो आलमी कुफ्तों में फैसला हो गया था ना, गोरबाचोव आ गए थे और सारा मामला 89 मार्च 88 में हुआ है। ज़ियाउल हक साहब को मसला ये था कि जिस तरह से उन्हें भुट्टो साहब की ज़ात में अपने लिए मौत नज़र आ रही थी, उन्हें जिनीवा मुआहदे में बहावलपुर का C-130 नज़र आ रहा था। उन्हें मालूम था कि मेरी यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं नहीं रह सकूँगा। वो ऐसे ही नहीं अपने ऐवान सदर से बाहर निकल के मुख्तलिफ ज़ाविये देखते थे कि वो दरख्त भी कटवा दो, वो दीवार भी हटा दो। उन्हें मालूम था कि हिज डेज आर नंबर्ड। तो जिनीवा मुआहदा उनके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल था। दैट इज़ वाई वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। आपको याद है ना, ज़ैन नूरानी साहब स्टेट मिनिस्टर थे फॉरेन अफेयर्स के, तो उनको जो गालियाँ दी थी कैबिनेट में इजलास में, गेट क्रैश करके, वो ना पब्लिशेबल हैं ना ब्रॉडकास्ट हो सकती हैं। जो आप फरमा रहे थे ज़ियाउल हक क्या बहुत अच्छे मुसलमान थे, जहाँ उनको मौका और उनको ज़रूरत होती थी, ही कुड बी अ वेरी क्रूड। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर और नवाज़ शरीफ का दौर और एक आवेज़िश का दौर, इसको अब ज़ाहिर है अब तो गुज़र गया, इस जो आवेज़िश है इसको किस तरह से देखते हैं और इनके अदवार को किस तरह से देखते हैं? बुनियादी तौर पे तो आपको बहुत ही मारूफ जुमला याद होगा कि ये इंतकाल इक़्तिदार नहीं, इश्तराक इक़्तिदार है। ये तो जिनेजो साहब से ज़ियाउल हक ने कह दिया था ना। तो ये इश्तराक इक़्तिदार था और इसमें मुहरों की तरह आगे पीछे किया जा रहा था। नवाज शरीफ साहब को अपना पॉलिटिकल बेस बनाना था। एंटी भुट्टो सारा एलिमेंट उनके साथ चला गया IGI में। मेरी नज़र में उसकी कल्मिनेशन होती है 14 मई 2006 को मीसाक जमहूरियत में। वहाँ इस मुल्क की दो बड़ी जमातों ने अपना तशख़्ख़ुस कायम रखते हुए जमहूरियत में चलने का फ़ैसला किया। तो उस 14 मई 2006 से 27 दिसंबर 2007 बरामद होता। उस क्या होता है वहाँ? बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जाती। ये आप समझते हैं इसका तल्लुक़ मीसाक जमहूरियत से था? एग्जैक्टली मीसाक जमहूरियत ही से बेनज़ीर भुट्टो की शहादत बरामद हुई और मीसाक जमहूरियत ही से प्रोजेक्ट इमरान बरामद हुआ है। जमहूरी कुफ्तों को सज़ा दी गई है इस बात की कि आप हैं कौन ये फ़ैसला करने वाली, कि अवाम इस मुल्क के फ़ैसला करेंगे और हमारी आपस में जमहूरी इख्तिलाफ होगा। हम दुश्मन नहीं हैं, हम गालियाँ नहीं देंगे एक दूसरे को पार्लियामेंट के फ्लोर पे, हम एक दूसरे को गिराने के लिए मार्च नहीं किया करेंगे। तो आप मिलियन मार्च कहते थे ना, लॉन्ग मार्च और मिलियन मार्च। तो आपने तो बहुत सारे कवर किए हैं खुद से, तो आपको मालूम है जो कुछ हो रहा होता है।